اور سرکاری جماعتوں نے فائل کیا ہے پی ٹی آئی کو، جو سپریم کورٹ کے ایک 8 رکنی بینچ نے 13 رکنی بینچ میں سے 8 رکنی اکثریت نے جو ریزروڈ سیٹس مخصوص نشستیں دی تھیں، جو حکم دیا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں، اس کے خلاف جو حکومتی اور سرکاری جماعتوں کے ریویو ہیں ان کی سماعت آج جاری رہی۔ یہ سماعت اب کل پہ گئی ہے اور اگلے چند دن اور یہ جاری رہے گی۔ آج جو گفتگو ہوئی، جو عدالت کے سامنے حقائق شواہد رکھے گئے، وہ یہ تھے کہ دسمبر 2023 سے لے کر 8 فروری 2024 اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک نہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری لاتعداد غلطیاں کی، آئین اور قانون کو غلط پڑھا، اور اس غلطی کے نتیجے میں یہ دانستہ تھی یا نادانستہ تھی آپ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین جن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ حاصل ہیں، جنہوں نے اپنے نامینیشن فارم میں لکھا کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ان کو آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا۔ یہ وہ ایک حملہ تھا پاکستان کی جمہوریت پر جس کے اثرات آج دن تک ہم سہ رہے ہیں۔ عوام کی جو خواہش تھی کہ وہ پی ٹی آئی کو بطور پارٹی منتخب کریں، عمران خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان منتخب کریں، اس کے راستے میں جو ایک دیوار کھڑی کی گئی، اس دیوار کو 8 جج صاحبان نے پچھلے سال جولائی 2024 میں مسمار کر دیا تھا۔ جج صاحبان نے یہ کہا کہ یہ تمام واقعہ، یہ تمام سانحہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، پی ٹی آئی کا ٹکٹ رکھنے والے اپنے نامینیشن فارم میں پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی بتانے والے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا جاتا۔ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو 8 فروری کے بعد 9 فروری کو تمام تر دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی بطور جماعت پارلیمان میں، نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھرتی۔ یہ ایک سازش تھی جو پی ٹی آئی کے خلاف کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ یہ تمام امیدوار جو منتخب ہوئے ہیں یا جن کو منتخب ہونے دیا گیا، یہ آزاد امیدوار ہیں، اور اس وقت یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب ان آزاد امیدواروں کو کہاں بھیجا جائے، کیونکہ مخصوص نشستیں آپ جانتے ہیں پارلیمان کا 1/3 حصہ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی، بہنوں کی جو نشستیں ہیں ان کے لیے مخصوص، یہ پارلیمان کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے اور پاکستانی جمہوریت کا یہ حصہ ہے۔ اب اگر سب سے بڑی جماعت کو یہ مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی اور دیگر جماعتوں میں مخصوص نشستوں کو ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیا جاتا ہے تو پارلیمان مکمل طور پہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ پارلیمان نہیں رہتی، وہ ایک غیر نمائندہ پارلیمان بن جاتی ہے۔ تو اس وقت یہ مسئلہ ہمارے لیے کھڑا کیا گیا، ہمارے منتخب شدہ امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دے کر ہمیں یہ کہا گیا کہ اب آپ مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک مثال موجود تھی باپ پارٹی کی، بلوچستان عوامی پارٹی کی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے۔ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی نے حصہ نہیں لیا تھا بطور جماعت، لیکن آزاد منتخب ہونے والے امیدواروں نے منتخب ہونے کے بعد اس پارٹی کو جوائن کیا، اس میں شمولیت اختیار کی، اور الیکشن کمیشن نے مان لیا اس شمولیت کو، اور اس کی بنیاد پر باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں دی گئیں۔ اس مثال کو مانتے ہوئے، اس مثال کے مطابق ہم نے بھی یہی کیا کہ جن ہمارے امیدواروں کو، منتخب شدہ امیدواروں کو آزاد قرار دے دیا گیا تھا، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، اور سنی اتحاد کونسل نے پھر مخصوص نشستوں کا مطالبہ کیا۔ پر یہ تمام صورتحال پیدا ہی اس لیے ہوئی کہ پی ٹی آئی کے منتخب شدہ امیدواروں کو آزاد، غیر آئینی طور پر آزاد قرار دیا گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ تمام معاملہ اٹھتا ہی نہ۔ آرام سے پی ٹی آئی کو اس کی نشستوں کے مطابق جو دھاندلی کے بعد نشستیں دی گئی تھیں، ان نشستوں کے مطابق مخصوص نشستیں ملنی تھیں، مل جاتی۔ لیکن یہ جان بوجھ کر ایک چال چلی گئی پی ٹی آئی کے خلاف اور ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا۔ جب پی ٹی آئی کے امیدواروں نے، منتخب شدہ امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ 2018 میں تو ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے جو باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں دی تھیں وہ ہم سنی اتحاد کونسل کو نہیں دیں گے۔ اپنے ہی فیصلے سے منحرف ہوئی الیکشن کمیشن نے کہا آپ کے لیے اب ہم نیا قانون بنائیں گے۔ 2018 میں قانون کچھ اور ہم نے بنایا تھا، اب ہم آپ کو نشستیں نہیں دیں گے۔
تو اس تمام معاملے کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ نے سمجھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کوتاہیاں کی ہیں، جو آئین کے خلاف اقدام اٹھائے ہیں، ان کو رد کیا جائے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کے مطابق یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ تو یہ ایک فیصلہ آیا جو عظیم الشان فیصلہ ہے۔ ہماری تاریخ میں چند فیصلے ہیں جنہوں نے جمہوریت پر حملے کو پسپا کیا ہے، یہ فیصلہ ان فیصلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے خلاف آج حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ تمام جماعتیں کھڑی ہیں، ایم کیو ایم، یہ تمام جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ نشستیں جو پاکستان کے عوام نے نہیں چاہی کہ ان کو دی جائیں، جو پاکستان کے عوام نے چاہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، وہ مال غنیمت کے طور پر ان کو دے دی جائیں۔ اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے آج پھر تقاضا کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو آگے بڑھائیں، جمہوریت کو فروغ دیں، جو فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے پر قائم رہیں۔ کچھ نہیں بدلا جولائی 2024 اور آج جب ہم جون 2025 میں کھڑے ہیں۔ تبدیلی اگر آئی ہے تو صرف 26ویں آئینی ترمیم کی تبدیلی آئی ہے۔ اس تبدیلی کے بعد ایک نیا بینچ مقرر کیا گیا جس کو آئینی بینچ کہا جاتا ہے۔ جن جج صاحبان نے وہ فیصلہ دیا تھا ان کی اکثریت کو اس بینچ سے خارج کیا گیا۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک اپنی خواہش کا فیصلہ لینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ تمام عمل کیا ان لوگوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم کو مرتب کرنے والے ہیں۔ ان سب کا یہ خیال تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم فوجی عدالتوں کو بھی بحال کرا لیں گے جن کو سپریم کورٹ غیر آئینی کہہ چکی تھی، اور پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں بھی چھین لیں گے۔ ایک ہدف تو حاصل کر چکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہدف حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم سچ بات کرتے رہیں گے، ہم جمہوریت کی بات کرتے رہیں گے، ہم پاکستان کے عوام کی بات کرتے رہیں گے، ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ تاریخ اس مقابلے کو یاد رکھے گی کہ تاریخ ترین حالات میں ہم نے جبر کے سامنے سچ کی آواز بلند کی، ہم نے روشنی کا دیا جلایا۔ ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام سے تم نے ایک الیکشن چھینا 8 فروری کو، لیکن جو رہ گیا ہے، جو بچے کچھ تم نے اثرات جمہوریت کے چھوڑے ہیں اس ملک میں، ان کو خدا را قائم رہنے دو، ان کو بھی سلب نہ کرو۔ تو یہ ہماری تگ و دو ہے، یہ ہماری جد و جہد ہے جس کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہم عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں، ہم تاریخ کو جواب دے ہیں۔ یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ میرے ساتھ کمل شوذب صاحبہ کھڑی ہیں، پاکستان تحریک انصاف ویمنز ونگ کی صدر، میرے ساتھ لال ملی صاحب کھڑے ہیں جو ہماری غیر مسلم ونگ کے صدر ہیں۔ یہ بالکل اس جد و جہد میں شامل ہیں، پی ٹی آئی کا پرچم اٹھائے ہوئے یہ پاکستان کے عوام کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی آواز بن کر عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کی آواز بن کر عدالت کے سامنے کھڑے ہیں۔ کمل بی بی۔